الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بھی میں ایک دو مرتبہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ویڈیو بناتے ہیں یا جو یہ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ بنیادی طور پر تو یہ ہماری این جی او کے لیے خدمات ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام، جس کا ایبریویشن ہے ہیلتھ۔ ایک اسکول چلاتی ہے، ایک میڈیکل سینٹر ہے، ایک ووکیشنل ہے، لوگوں کو ہنر مند کر کے تو ان کو ملازمت انتظام کر کے دینا اور اس قسم کی بلائی کے کام۔ اس میں اب ایک یہ بھی شامل ہو گئی ہوئی ہے کہ کتنی بے چینی ہے سارے ملک میں اور کتنی پریشانی ہے۔ آپ ٹی وی دیکھ لیں تو خاصا بندہ پریشان ہوتا ہے، خاص کر میرے جیسا بندہ جو اس کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو، عام پاکستانی کو، ووٹرز کو جو ہے ان کو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ان کو دی جائے، ان کو اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنا فیوچر کے بارے میں کوئی سوچے، کیسے ان کے نمائندے کیسے ہونے چاہیے، ووٹ کا استعمال کیسا ہونا چاہیے، اور ان کی بہتری کس میں ہے، ملک کی بہتری کس میں ہے، اور قوم کی بہتری کس میں ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو آج کل یہ بڑا سسٹم چل رہا ہے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے، ایک پارٹی کہہ رہی ہے، تو الیکشن کی ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں آئی لیکن مہینہ آ گیا جنوری کا، ظاہر ہے 2024 ہی ہے جنوری کا آخری ہفتہ، یعنی اس قسم کا یہ بیان الیکشن کمیشن کا آیا ہے۔ تو اب کچھ لوگ اس بات پہ کہ جی نہیں کرانا چاہتے، مثلاً ایک پارٹی کے ہیڈ نے کہا ہے کہ جی یہ موسم سرما ہوگا، شدید ٹھنڈ سردی، تو جو پہاڑی علاقے ہیں جو ان میں تو لوگوں کے لیے دشواری ہوگی گھر سے نکلنا اور یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنی۔ اس سے پہلے بھی الیکشن کی تیاری کے لیے بھی تو چاہیے نا کچھ ٹائم۔ اسی طرح بعض لوگوں کا کہ حلقہ بندیاں ہیں، ابھی وہ فائنلائز نہیں ہوئی، تو اس قسم کی، تو بعض لوگ جو مخالفین ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ بڑی باتیں اور قسم کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی دراصل یہ الیکشن کو ایوائڈ کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی جو میں نے کہا، روز میں دوستوں کو، عزیزوں کو، بیٹے بیٹیاں بچے، ان کو بور کرتا ہوں بھاری بھاری باتیں کر کے، تو ایک لائٹ سی بات بھی ان کے گوش گزار کی جائے، چھوٹی سی، کہ مثلاً وہ ذکر کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب کا کہ جی انہوں نے بھی 90 دن کا وعدہ کیا تھا، اور یہاں بھی آئین میں 90 دن کی بات، اور ہو بھی رہی ہے بات کہ جی 90 دن میں ہونا چاہیے الیکشن، تو ڈیلے ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ضیاء الحق صاحب کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے 90 دن کا کہہ کے تو 10-11 سال لگا دیے، کیسے؟ تو اس کا مجھے ایک دلچسپ سا واقعہ یاد آیا کہ اس وقت سارے سیاستدان جو ہیں وہ تھک ہار گئے، بڑی انہوں نے طریقے اپنے استعمال کیے، لیکن ضیاء الحق صاحب بڑے سمجھدار اور بڑے زیرک آدمی تھے، اور بڑے
منکسر المزاج آدمی، بڑا مٹے ہوئے، ڈاؤن ٹو ارتھ، اور بڑا وہ سب سے بڑے اچھے طریقے سے چکر دے کے تو ٹائم گزار رہے تھے۔ خاصا جب بہت وقت ہو گیا، لوگ تنگ آ گئے کہ اب کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی نئی چیز وہ نکال لیتے تھے۔ ریفرینڈم کی بات نکال لی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اس وقت ان کے ساتھ بھی بڑے بندے تھے، جو اب سیاستدان ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اس وقت ان کے ساتھ بھی تھی۔ تو میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو یہ ساری چیزیں یاد ہیں اس وقت کی، مجھے یاد دہانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزیدار بات کیا ہے کہ اس وقت بزرگ ترین جو سب سے عمر رسیدہ سیاستدان تھے، وہ تھے جناب میاں محمد ممتاز خان دولتانہ۔ وہ اس وقت بزرگ سیاستدان تھے اور باقاعدہ حیات تھے، زندہ تھے۔ سارے سیاستدانوں نے مشورہ کر کے تو ان کے درمیان یہ طے پایا کہ جناب ممتاز محمد خان دولتانہ جو ہے، جو پنجاب کی چیف منسٹر بھی رہے اور بھی بڑے بزرگ سیاستدان، پرانے مسلم لیڈر، تو ان سب کو جناب ہم جائیں اور جا کے ان سے منت سماجت کریں کہ جی آپ ضیاء الحق صاحب سے ملیں اور ان سے درخواست کریں کہ جی ان بس کرو، بڑی ہو گئی ان سیاست بحال کر دیو تے لوگاں نوں اپنا ووٹ دا حق استعمال کرن دیو، ایڈلٹ فرنچائز، ون مین ون ووٹ، یہ وہ وغیرہ یہ باتیں کر۔ چنانچہ سارے اکٹھے ہوئے اور جناب اس وقت میاں محمد ممتاز خان دولتانہ صاحب جو تھے، مرحوم و مغفور، ان کے پاس گئے۔ وہ مان گئے کہ جی ٹھیک ہے، میں ضیاء الحق صاحب سے ٹائم لیتا ہوں تو میں ان سے بات کرتا ہوں جو آپ نے کہی ہے۔ ان کو گزارش کرتے ہیں کہ اب الیکشن وغیرہ کروا دیں اور بحال کریں روٹین کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، وہ چلے گئے۔ تو جناب جب ان کو ملنے گئے تو وہ کافی دیر انتظار کرتے رہے ان کی واپسی کا، وہ بڑی دیر لگی۔ وہ انتظار کر کر کے جب وہ واپس آئے تو وہ they were anxiously waiting، سارے سیاستدان، کہ جی دیکھیں اب کیا پیغام لے کے آتے ہیں، میٹنگ کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ دولتانہ صاحب آئے مرحوم، تو وہ ہنستے ہی جا رہے تھے۔ سب نے کہا جناب دسو تسی رہے، انہوں نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں یار، 2.25 گھنٹے یا اتنے اس کے قریب ملاقات رہی ہے، جبکہ ویسے آدھ گھنٹہ تھی یا گھنٹہ تھی جو ٹائم مقرر تھا۔ انہوں نے کہا جناب انہوں نے مجھے ضیاء الحق صاحب نے ادھر آنے ہی نہیں دیا، اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنے دی، مجھے ایسے چکر دیتے رہے اور میں چکر کھاتا رہا کہ میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، میں کیا کرتا۔ ہوا یوں کہ وہ جب انہوں نے کہا جی دسو ہویا کی ہے، یہ تو دسو، اسی تو پریشان ہو گیا تو تمہوں نے پھڑ کے ہی بہا لیا۔ انہوں نے کہا ممتاز محمد خان دولتانہ صاحب نے کہ جی جب میں گیا تو وہ میرے جانے سے پہلے باہر پورچ میں کھڑے تھے، میری گاڑی گئی تو انہوں نے آگے بڑھ کے لپک کے تو جناب میری گاڑی کا دروازہ کھولا اور جناب مجھے بڑے اتفاق سے ملے اور اس کے بعد مجھے آگے لگا کے تو اندر چلے گئے، جا کے بٹھایا، بڑا پرتکلف کھانا شانا، چائے شائے اور یہ وہ جو کچھ اس وقت کا تھا سلسلہ وہ کیا۔ مگر انہوں نے کہا جی کہ میرے دادے سے وہ شروع ہوئے، انہوں نے ہسٹری ساری نکلوا رکھی تھی کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، اور میرے باپ کے بارے میں بھی بڑی لمبی چوڑی، ہمارا خاندانی جو سارا سسٹم تھا اس کا بڑا ذکر کیا تفصیل سے، ایسی باتیں
جو ہم بھول چکے تھے خاندانی سلسلے، وہ بھی جناب ضیاء الحق صاحب نے نکلوا چھوڑے تھے اور مجھے یاد کروائے انہوں نے۔ میں بھی بڑا سنتا بھی رہا، دلچسپی تھے، لیکن پریشان بھی ہوتا رہا کہ آپ دوست لوگ جو میرا انتظار کر رہے ہو میری واپسی کا، تو یہ تو مجھے ادھر آنے نہیں دے رہے۔ جب بھی میں نے کوشش کی، او جناب میں تو تکلیف دین آیا کہ او گل میں دوستاں بھیجیا ہے، تو میں دسیا بھی سی، اس واسطے تہاڈے کو ٹائم لیا ہے۔ تو جناب اینج گل سے وہ جس وقت وہ کہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اب دیکھیں نا آپ کے دادا جی یہ، آپ کے پردادا جی یہ، آپ کے والد صاحب یہ، اور آپ نے بھی تو یہ ٹائم گزارا ہے نا۔ اس وقت کی بڑی باتیں، جب ماشاء اللہ لگا 53 کا، تو اس کی بھی باتیں، قادیانی موومنٹ چل پڑی لاہور میں، تو بڑا سلسلہ، جنرل اعظم خان آ گئے تو انہوں نے بڑا کنٹرول کیا، بڑی سختی کی، بڑے بندے کام آئے اس میں۔ تو وہ بڑی دلچسپی سے اور پریشانی سے، ملے جلے جذبات سے وہ سارے دوست سنتے بھی رہے اور ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے اس بات پہ کہ ضیاء الحق صاحب نے دولتانہ صاحب کو جس بات مقصد کے لیے وہ گئے تھے ادھر آنے ہی نہیں دیا، اور 2.25 گھنٹے یا 2 گھنٹے لگا دیے ان کو، ایسی باتیں کرتے رہے کہ وہ ادھر آ ہی نہیں سکے۔ آخر تھک ہار کے وہ بھی تنگ آ گئے، اچھا جناب میں اجازت چاہنا، میں پھر کسی وقت حاضر ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا جی ہون تسی یہ دسو ہون میرے لیے کی حکم ہے، میں تے اپنی بڑی تگ و دو کیتی ہے، لیکن جناب ضیاء الحق صاحب نے ایسی انکساری نال گلاں کردے نے تے اس طرح بندے نوں دھیانے لاندے نے کہ بندہ جڑا وہ بھول ہی جاندا ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ بات تھی، میں نے کہا مجھے یاد آیا ہے تو میں دوستوں سے شیئر کروں کہ اور بھی ان کی صفات حمیدہ جو ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ اب لمبی بات ہو گئی ہے، پھر کسی وقت ایک دو اور باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں نا، یہ بھی اس پہ پھر میرا خیال ہے بات کریں گے۔ یہ جو اپنا پیپلز پارٹی کا دور میں وہ کیا کرتے رہے، اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے کس طرح اس کو، جب انہوں نے اس کو گورنمنٹ ڈسمس کر دی تو اس کے بعد ان کو گرفتار کرنا تھا، آنا جانا یہ وہ چھوڑ دیا۔ تو اس کے لیے جب ڈی سی راولپنڈی تھے اس وقت سعید مہدی، تو ان کو جناب کس طرح ان کو کچھ کہا، ان کو کچھ کہا، تو کس طرح انہوں نے بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں، بڑی سچویشن ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر کسی وقت بیان کروں گا۔ ہیں ساری سننے والی اور یہ دیکھنے والی کہ وہ کتنے ذہین و فطین آدمی تھے ضیاء الحق صاحب۔ ہم سمجھتے ہیں سیاستدان کتنے سمجھدار ہوتے ہیں، کتنے سیانے ہوتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ فوجی آدمی، وہ ضیاء الحق صاحب کمال نکلے۔ یعنی ذوالفقار علی بھٹو جیسے بندے کو بھی انہوں نے دیکھے کیسے چکر دیتے رہے، اور وہ کس طرح انہوں نے قابو کیا، اور ساری پیپلز پارٹی کو کس طرح جناب کیا کچھ نہیں کیا۔ اب لوگ سوچتے ہیں، میں خود کسی وقت وہ کہانیاں پرانی یاد آتی ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت نوکری میں تھا، سروس میں تھا، جب 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، وہ بھی سارا احوال جو ہے سسٹم کا وہ دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، آپ پر بھی مجھ پر بھی انشاءاللہ۔ پھر کسی وقت 2-3 اس سے بھی بڑھ کر دلچسپ باتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تھینک یو۔